سر ہم نے نا دو چیزوں کو مکس کیا سوسائٹی نے. ہم نے کرمنل اور ایب نارمل کو مکس کر دیا. جس طرح کرمنل بھی ایک دن میں نہیں بنتا, ٹینڈنسی ہوتی ہے, پوٹینشل ہوتا ہے, حالات و واقعات پرووک کرتے ہیں, ٹھیک ہے سر. اسی طرح جو ایب نارمیلٹی, سائیکوٹک ہونا یا کوئی بھی ٹوٹل بیماریوں کی جو قسمیں ہیں وہ مور دین 400 ہیں نفسیات کے مطابق. نفسیات کا علم نا سر پرانا نہیں ہے, یعنی اس کا جو تاریخ تو پرانی ہوگی, شاید مسلم سائیکالوجی ہم پڑھا دیتے ہیں. یہ 100 سالوں میں اس شکل میں آیا ہے, اس شکل میں آپ میں پڑھ رہے ہیں سیگمنٹ فرائڈ کو, یونگ کو, ایڈلر کو. اس سے پہلے اس فارم میں نہیں تھا. اس لیے اویئرنیس بہت بڑا مسئلہ ہے. دنیا پوری کی جو آبادی ہے نا اس کا 1/3 ویسے ڈپریشن میں ہے. پاکستان میں شور شارٹ جو رپورٹ ہے, لوکل رپورٹس کی بات نہیں, برٹش ایشین ٹرسٹ کی رپورٹ, جس کا میں لنک دے دوں گا سر کو, آپ کے گروپس میں چلا جائے گا. 8.25 کروڑ ذہنی مریض ہیں پاکستان میں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے علاوہ ہیں, وہ ہمارے ارد گرد ہیں, وہ ہمارے گھر میں ہیں, وہ ہم بھی ہیں شاید. اب وہ جو ذہنی مریض ہیں ہم نے سمجھا کہ جو فل پاگل ہے نا وہی مینٹل ہاسپٹل میں. سر فل تو پیک ہے نا سر, وہ تو ایمرجنسی ہے سمجھ لیں, لیکن وہ جو درمیان میں گرے ہے وہ بہت بڑا ہے. مثلا کسی کو فرض کیجیے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ نارسسٹ ہے. وہ کسی نے بڑی اچھی مثال دی ہوئی کہ گردے میں پتھری ہے, دماغ بتائے گا ایتھے درد ہے, ایتھے مسئلہ ہے تو کھنگ تانوں دسے گا تانوں پرابلم ہے. پیر کا پٹھا جو ہے وہ درد کر رہا ہے یہ بتائے گا, لیکن پتھری اگر یہاں ہونا یہ نہیں بتائے گا. اس کے لیے کیا چاہیے؟ اس کے لیے چاہیے سیلف ریفلیکشن, جو کہ نہ سوسائٹی کے اندر ہے, نہ ایجوکیشن سسٹم میں ہے, نہ ہمارے گھروں کے کلچر میں. یہ ایک پروسیس کہ یار کبھی اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑے کر کے سوچنا ہے کہ یار میرے ساتھ کو مسئلہ. میں آپ کو ایک اور 1 لائنر بتاؤں, جو بیہیویئر کی تھیوریز ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ اگر آپ وہ مسئلہ جو آج آپ میں ہے, میں سمجھ ٹین ایج سمجھ لیں, ہم ٹین ایج کے لوگ, اور ہم نے اس کو ایڈریس ٹائملی نہیں کیا یا کسی نے نہیں کیا, تو وہ بھی اسی طرح ڈیولپ ہو رہا ہے جس طرح میں ڈیولپ ہو رہا ہوں. پھر کامن پرابلم سوسائٹی میں کیا ہے؟ ایگو. وی آر اے نیشن ود فل آف ایگو. ہماری ایگوز اتنی شکلوں میں ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. چودھری ہونے کی ایگو ہے, سید ہونے کی ایگو ہے, راجپوت ہونے کی ایگو ہے, کھوکھر ہونے کی ایگو ہے, رانا ہونے کی ایگو ہے, پھر پی ایچ ڈی کی ایگو ہے. وہ تو ہم نے جسٹس صاحب نے ہمارے ٹوٹل 3000 کیسز میں 34 پی ایچ ڈی ہیں, صلح نہیں ہو سکی ان کی آج تک. سب سے مشکل صلح کروانا پی ایچ ڈی کی ہے جی ہمارے لیے. اس کی ریزن وہ تو بالکل ہی گئے نا, وہ تو گئے سر. وہ اللہ کا کوئی فضل چاہیے وہاں پر, وہاں تو کرم مانگنا چاہیے ان دونوں. اس کی ریزن کیا ہے؟ ہونا یہ چاہیے کہ پی ایچ ڈی کو زیادہ طالب علم ہونا چاہیے, یا الٹا. ہم پیدا طالب علم ہوتے ہیں کراسٹی کے ساتھ, تجسس کے ساتھ, جیسے بڑے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں سانو پتہ نہیں ہوتا سانو. میں لوگوں کو نا یہ آرگیو کرتا ہوں کہ جو یہ آپ بات کہہ رہے ہیں یہ واقعی ہے, یہ پڑھی ہوئی ہے آپ نے, اس کا کوئی ریفرنس ہے؟ 99.9% زیرو. یہ اوور آل سوسائٹی میں لیک آف نالج اینڈ شعور ہے. اور وہ بندہ جو ڈگری یافتہ ہے اور شعور نہیں رکھتا وہ زیادہ خطرناک ہے ان پڑھ سے. کیونکہ ان پڑھ تو مان رہا ہے منو نہیں پتا, وہ تو کہنا من نہیں پتا سر. اب وہ جو کہہ رہے میری ڈگری ہے اور اس کو وہم بھی ہے مجھے پتا ہے, لیکن پتا نہیں اس کو. میں اس کو کہتا ہوں اکثر کہ لیک آف نالج ود کمبینیشن ایگو از ڈیزاسٹر. سب سے خطرناک چیز ہے کہ پتہ نہیں ہے اور ضد بہت زیادہ. یہ آپ کی کلٹ فالوئنگ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کبھی ہم نے گوگل کر کے چیک کیا. دی کلٹ از بیسیکلی لیک آف ریشنلٹی. یو ناٹ ریشنل, یو آر ٹوٹلی ایموشنل. کیونکہ مینو چنگا لگتا ہے, وہ اس کی آنیاں ویکھیاں نے, وہ جاڑیاں ویکھیاں نے, وہ شلوار دیکھیے, وہ قمیض ویکھیے, وہ جوتی ویکھیے. کلٹ فالوئنگ یار ایکچولی کیا ہے؟ تو ہمارا جو ورشپ کا انداز ہے وہ کلٹ والا ہے. تو سوسائٹی کے اندر سر ہوا یہ ہے پچھلے کچھ سالوں میں ہماری سوسائٹی کی ایب نارمیلٹی ایکسپوز ہونے لگ پڑی ہے. کرمنل ڈرتا ہے سر, ایب نارمل نہیں ڈرتا. اوبسیسڈ جو ہے وہ نہیں ڈرتا, اس کے اندر فیئر نہیں ہوتا. فیئر ہوتا ہے جس کو مجھے پھانسی ہو جائے گی, جو کہتے جی دے دیو پھانسی. آئی لیو ان ماڈل ٹاؤن نا سر, تو میرے گھر سے کال آئی یار وہ یو پی ایس بھی بند ہو گیا, لائٹ بھی 4 گھنٹے تو نہیں آ رہی. تو میں وہ وابڈا والے بڑے میرے شاگرد نے, میں کال کی تھی, وہ کہتا سر جی کھمبے تے بندہ چڑھ گیا ورکشے والا. انہوں نے کہا یار لے جا, انہوں نے کہا جی میرا پہلے فائن معاف کرو جڑا 2000 من تسی کیتا ہے. جس کو یہ ڈر ہی نہیں ہے کہ 11000 واٹ ہے, کیا کریں گے آپ؟ تو یہ جتنے کریکٹرز ہیں یہ دے آل آر سائیکوٹک کریکٹرز.
دے آر ناٹ کرمنل, دے آر ایب نارمل کریکٹرز, اور ان کی ہسٹری ہوتی ہے جس کو کسی نے انڈرسٹینڈ نہیں کیا ہوتا. ہمارے استاد محترم سائیکالوجی سیکیٹری میں ڈاکٹر مودد رانا کا کہنا یہ ہے کہ مالی وہ ہے جو پتے کو پیلا ہونا شروع ہوتے ہی دیکھے اور دھیان کرنا شروع کر دے جڑوں پہ کہ میرے 5 میں سے ایک ڈسٹرب ہو رہا ہے, میرے 6 میں سے ایک ڈسٹرب ہو رہا ہے, میرے 3 بچوں میں سے ایک پیلا ہو رہا ہے. اس ٹائم پہ اگر آپ نے اپنی روٹس کو ٹھیک نہ کیا تو وہ پیلا ہو کے آخر کار گر جانا. 2019 کا ریکارڈ WHO کا ہے, 19,000 سوسائڈ تھی آپ کی, اس کے بعد WHO نے ریکارڈ ہی نہیں دیا آپ کو. میرا ایک محتاط اندازہ یہ ہے کہ پر اینم لاکھ سے اوپر سوسائڈ ہے پاکستان میں, اور یہ کامن ہے. بچہ سویا صبح اٹھا نہیں, وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں فیملی, غسل دینے والا کہتا ہے نہیں سر وہ سوسائڈ تھی. ٹھیک ہے جی, تو اب یہ سر بڑھ گیا کام بہت زیادہ. اس سوسائٹی میں نا 2 گولز ہیں آپ کے, یہ لکھ لیجئے گا, یہ بات کہنے کو آسان ہے, یہ اس لیے گولز ہیں خدا کے لیے گھر میں بچوں کو بھی جا کے بتائیے گا. یہ 2 گولز, گول نمبر 1 مینٹلی ہیلدی رہنا, یہ گول ہونا چاہیے کیونکہ سوسائٹی ٹاکسک ہے. نمبر 2 جو مینٹلی ہیلدی نہیں ہے ان سے بچ کے رہنا. صحیح بتا رہا ہوں, اوئے ہوئے ہوئے آپ کی مت مارنے کے لیے ایک باس چاہیے صرف. یہ اتنا مشکل ہے بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنا. جو بندہ قابل ہے سیٹ پہ بیٹھا 19ویں گریڈ یا 20ویں گریڈ کی, اور خدا نہ خواستہ یہاں پر مسئلہ ہے, یہ کیس سٹڈیز پڑھائیں کہ اللہ کے بندو اگر کوئی مینٹلی ہیلدی نہیں ہے تو پاویں وہ CSS کیا ہوا ہے وہ نہیں ہیلدی. یار ایک دل کا ڈاکٹر دل کا مریض ہو سکتا ہے, میرا یہ ایکسپوجر تھوڑا بہت آپ کو پتہ لگا, یار میں بھی ڈپریس ہو سکتا ہوں, اٹس نارمل. میرا بھی لین پیچ آ سکتا ہے, میری بھی کوئی رات ایسی ہو سکتی ہے نیند نہ آئے, مجھے بھی کبھی کسی میڈیسن کی ضرورت پڑ سکتی, مجھے کسی کے ہاتھ کی کندھے کی ضرورت پڑ سکتی ہے رونے کے لیے. یار رونا نارمل ہونا ہے, میرے مطابق جو نہیں رو سکتا نارمل نہیں ہے. وہ بے شک جائے نماز بھی رو لیں. یار آپ بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کا الٹیمیٹ وینٹ آؤٹ وہ اللہ کے سامنے ہو, یہ علامت ہے کہ آپ کی سفوکیشن ختم ہوگی. ادروائز one thought with obsession is enough to make it a disaster. So conclude sir یہ کر رہا ہوں کہ sir we are on the edge of a disaster and the disaster name is the mental health. کہ سر تسی اندازہ لا لو جس قوم نے پوری زندگی دے وچ لوکاں نے انگور دے دانے نہیں کھادے جنی پیناڈول کھادی ہوندی ہے, جس قوم نے انہیں دودھ دے گلاس نے زندگی چ پیتے, آپ باقی سوچ لیں کیا حالات ہیں اس وقت. تو اس وقت سر آپ ایک ایج پہ کھڑے ہیں جہاں پر یور نیکسٹ گول از فار فیوچر از ٹو سیو یور مینٹل ہیلتھ اینڈ دی سیو آپ کی فیملی بھی, اس کا بھی مینٹل ہیلتھ, اینڈ دین ٹو سیو یور انرجی. دیر آر لاٹ آف پیپل دے آر ریڈی, گاڑی لگے گی مرڈر کر دیں گے, گوری ڈالیں گے, آپ تیار بیٹھے ہیں لڑائی کرنے کے لیے. یہ آپ کے ارد گرد چلتے پھرتے بومب ہے. یو آر ان اے سوسائٹی جہاں پہ ہر دوسرا چوتھا بندہ کہتا ہے تینوں پتہ نہیں میں کون ہاں. ریئلی آپ یہ اب نارمیلٹی تھوڑا سا کر کے دیکھیں. آپ کنکلوڈ یہ کر رہا ہوں میں کہ آپ کے یہ جو چیلنج ہیں اس کو ہم سمجھ رہے ہیں ہمارے علاوہ چیلنج ہے. یہ میری بہنیں بیٹھی ہیں پوسٹ پارٹم فیس کرتی ہیں, کیا نہیں ہوتا, نارمل ہے. وہ آپ کا لوکل انڈین کانسیپٹ یہ ہے نہیں جی سایہ بھوت چھری رکھ دیں یہ کر دیں چھلا ہے. ایکچولی یار سائیکالوجی کہہ رہی پوسٹ پارٹم ہے, اور یہاں کیونکہ اویئرنیس نہیں ہے آپ اس کو ہینڈل نہیں کر پاتے. اتنا بڑا موڈ سوئنگ کا سائیکل ہے پورے منتھ کا ایک عورت کا. اگر میل کوآپریٹو نہیں ہے اور عورت کو یہ سمجھانا نہیں آ رہا کہ یار یہ میری نارمل ہی ہے, میرا نارمل یہ موڈ نارمل ہے, میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سر. سو میں کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ سر میرا ذاتی خیال ہے کہ ایز آ نیشن اور ہمیں کم از کم اس کی ایک اویئرنیس اور ہمیں اس کو اسپیس دینی چاہیے اس چیز کی. ادروائز سر بڑا مشکل وقت. پروڈکٹیوٹی تو بڑی بات کی بات ہے, آپ کی تو زمین خراب ہونے لگ پڑی ہے اس وقت, بیج اور پودا بات کی بات ہے. سر اگر ایک مطمئن ہی نہیں ہے شخص, وہ دفتر میں کیا پروڈکٹیوٹی دے گا؟ ایک بندہ اپنی ذاتی زندگی سے مطمئن نہیں ہے, ایک بندہ اپنی انکم سے مطمئن نہیں ہے, ایک بندہ دن میں اس کے خیال میں اور زبان پہ شکوہ شکایت ہر وقت چلتی رہتی ہے, ایک بندہ دن کے 80% اس کی جو کنورزیشن ہے وہ نیگیٹو ہے, سیڈسٹ ہے. وہ امید کرے وہ مینٹلی ہیلدی رہے گا؟ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر دیکھتا ہے, مجھے بتائیں وہ مینٹلی ہیلدی رہے گا؟ وہ دن کے ڈھونڈتا ہے, کہتا ہے یار دیکھو تماکا ہے بندے کٹ مارے نے, کہتے بندے یار ایسے اور 7 مرے نے بندے یار ایسے.
10 تو کٹ نہیں مرنا چاہیے. لوگ میں نے یقین کیجیے گاڑی لگتی ہے مسکراتے دیکھا, کہنا صحیح بچی, کہنا اور نویں لا کے پھرو. کامن ڈسکشن ہے سر. گجرا والا پیچھے میں گیا ایک ایونٹ پہ, میرے ساتھ گیسٹ اسپیکر تھا ڈاکٹر رفیق ڈار, ہم دونوں بیٹھے ہوئے تو پیچھے ان کنورزیشن کی کار ہے. کہنا یہ کردہ کی ہے, کہنا یہ موٹیویشنل اسپیکر ہے, کہنا کوئی دیہڑیاں دوڑیاں لاندہ کتوں, انہوں میں سن رہے ہیں. انہیں کہا تینوں کہنا گڈی چنگی رکھی ہے, یہ کوئی 2 نمبری ہے. گریڈ پہ ہیٹ ہے, ترقی پہ ہیٹ ہے, کپڑے پہ ہیٹ ہے, سوٹ پہ ہیٹ ہے, آپ اپنی فیملی پوسٹ نہیں لگا سکتے, ہیٹ ہے. آپ کو بتانا پڑتا ہے یار میری بیگم ہے. یقین کیجیے سر یہ کامن میری پریکٹس ہے, مجھے کہنا پڑتا ہے یار یہ میری بیگم ہے. اگلا اسمائل شروع کر دیتا ہے, یار پتہ نہیں کون ہے. کہاں ہم رہ رہے ہیں سر. کنکلوڈ یہ کر رہا ہوں سر کہ یہ ڈیولپ کرنا, اینڈ دین آج میری گفتگو کو یہاں ختم سمجھیے. دی سیکنڈ دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دی سیو یور مینٹل ہیلتھ. ٹھیک ہے سر.